بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد گلزار شاہد، سوائل مائکرو بیالوجسٹ۔ کچھ کاشتکاروں نے پوچھا ہے کہ کپاس کے بیج کی بور اتارنے کا طریقہ کار۔ تو اس سلسلے میں ایک تو روایتی طریقہ ہے جو کہ جس میں ہم گوبر سے میں اور یہ جو عام راکھ ہوتی ہے اس میں اس کو ملتے ہیں، ملنے کے بعد اس کو کاشت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چوپے لگوانے ہو، ہاتھ سے کاشت کرنا ہو تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اس طریقے میں جو بھی ہم تیزاب وغیرہ سے بور اتارتے ہیں اس سے بھی سٹریس آتی ہے۔ اور باقاعدہ طور پہ عاشق صاحب نے، میں نے مل کے رانا طارق سعید صاحب کے فارم پہ یہ ٹرائل کیے بھی تھے کہ جہاں پہ ہم نے یہ تیزاب کے ساتھ بور اتاری تھی اور دوسری جگہ پہ ہم نے یہ گوبر میں مل کے اس کو بیج کے کو کاشت کیا تھا۔ تو جہاں پہ گوبر میں مل کے مس کر کے کاشت کیا، وہاں پہ پودوں کی ابتدا ہی میں نشو و نما بہترین تھی اور اس میں کسی طرح کی فائٹوٹاکسیسٹی نہیں تھی، سٹریس نہیں تھی۔ ایک تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو عام رائج ہے اس میں 70% والا جو کمرشل گریڈ ہے گندک کا تیزاب، جو 100% ہم خالص کہتے ہیں، وہ 98% خالص ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بیٹریز میں انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے 42% ہوتا ہے۔ جو 70% والا 70% خالص ہے گندک کا تیزاب، 1 کلو گندک کا تیزاب لے لینا ہے، 10 کلو بور والا بیج لے لینا۔ اس پہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈرم میں آپ 5 سے 6 کلو 7 کلو تھوڑا تھوڑا بیج ڈال کے اس تناسب سے اس پہ گندک کا تیزاب ڈالتے جائیں اور اس کو بہترین طریقے سے ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں۔ جب اس کی بور مکمل طور پہ اتر جائے تو فوری طور پہ اس کو کھلے پانی میں جو ہے نا وہ آپ اس کو 2-3 واشنگز دیں اور کوشش کریں کہ جس پانی میں اس کو آپ نتھارتے جا رہے ہیں اس پانی کو آپ، اگر آپ کے پاس ٹیوبویل وغیرہ کی ہودی وغیرہ ہے تو اس میں ساتھ سٹور کرتے جائیں۔ کیونکہ میں نے 250 میں محمد اشفاق ڈوگر صاحب کے فارم پہ جو کہ بالکل ریتلی میرا رنگ زمینیں تھیں، وہاں پر 107 من مکئی کی فصل، 58-60 من گندم اور دھان کی فصل، اسی طرح 38-40 من، اس وقت یہ تقریباً 2006-7 کی بات ہے، تو کپاس کی فصل جب بیٹی نہیں تھی لی تھی اور اس میں یہ پانی کو ہم نے بطور کھاد استعمال کیا تھا۔ یزمان منڈی میں بھی یہ باقاعدہ طور پہ طاہر صاحب وائٹ فلاور سیڈ کمپنی والے اسی طرح اس پانی کو میں نے دیکھا 2010-11 میں وہ استعمال کر رہے تھے۔ آپ نے وہ پانی علیحدہ کرتے جانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ نے واشنگ دینی ہے اور جو آپ نے پانی سے اس کو صاف کرنا ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس کھال کا پانی ہو، نہری پانی ہو، تاکہ پانی کے جو زہریلے اثرات ہیں وہ اس میں بھی شامل نہ ہو۔ جتنی زیادہ آپ اس بیج کو واشنگ دیں گے اتنا ہی اس سے تیزاب کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس پہ جو تیزاب کے نقصان دہ اثرات ہیں وہ کم سے کم آئیں گے۔ پھر اس بیج کو فوری طور پہ کوشش کریں کہ کسی ٹب میں ڈال کے تو کھلے پانی میں ڈالیں، جو بیج نیچے بیٹھ جائے، بھلے وہ چوتھا حصہ ہو بھلے وہ 5واں حصہ ہو، اس سنکر بیج کو اگر آپ کاشت کے لیے استعمال کریں گے تو اس سے اگنے والی فصل جو ہے اس پہ نسبتاً بیماریوں کے اثرات بھی کم ہوں گے، اس کی جڑوں کا نظام بھی بہترین ہوگا اور اس سے آپ ریکارڈ پیداوار لے سکتے ہیں۔ جو ورائٹی آپ کو بریڈر کلیم کرتا ہے 60 65 من 70 من، اس طرح سے بیج کے حصول کے ساتھ اس کو بر وقت کاشت کر کے اس کو متوازن کھاد دے کر آپ اس سے آسانی سے 80 90 100 من فی ایکڑ بھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید کوئی سوال آپ دوستوں کے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔